ناظرین السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام سے ہمیں حدیث ملتی ہے کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کے لیے زبانوں کی صرف ایک چٹنی کے برابر ہے، یعنی جب تک دین انہیں فائدہ پہنچا رہا ہے تب تک وہ دیندار ہیں، اور جب دین انہیں فائدہ پہنچانا بند کر دیتا ہے تو بہت ہی کم تعداد میں لوگ نظر آتے ہیں جو حقیقی دین پر باقی ہوتے ہیں۔ اور آج بھی اگر دیکھیں تو یہ حدیث اتنی زیادہ ریلیونٹ ہے کہ جب تک ہمیں دین سے فائدہ تھا ہم نے دینداری پر خوب عمل کیا، جیسے ہی مصیبتیں آئیں سب سے پہلے جسے خداحافظ کیا جاتا ہے وہ دینداری ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کسی کو خاتون کو کوئی ایسی کمپنی میں جاب مل جائے جہاں بہت اچھا پیکیج ہو اور وہ وہاں پر اسے حجاب نکالنا ہو تو دین کو پھر خداحافظ کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں دین اتنا کم ہو گیا ہے وہاں اپنے دین کو پھر محفوظ کیسے کریں۔ ایک بار پھر ہم اس میں بات کریں گے مولانا فیض عباس مشہدی صاحب سے اور جانیں گے کہ دین کا اثر ہماری زندگی پر کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، دین آج ہم جو دیکھیں دین اسلام ایک بہت ہی نیگیٹو دین بن چکا ہے، ہماری جو کتاب ہے بہت ہی نیگیٹو کتاب بن چکی ہے، قتل و غارت کے بارے میں تعلیم دینے والا دین اور یہ کتاب ہو گئی ہے۔ تو ایسے میں ہماری جو نوجوان پیڑھی ہے اس کا یہ ماننا ہو گیا ہے کہ بھائی ہم کو مسلمان ہونے سے شرم آتی ہے، ہمیں اس دین سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے نہیں رکھنا ہے۔ تو ایسے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ اس طرح کی سچویشن کو دو طریقے سے دیکھا جائے گا۔ ایک جواب ہوگا ان کے لیے جو دین کے باہر رہ کر دین پر حملہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام قتل و غارت غری کی باتیں کرتا ہے، تشدد کی بات کرتا ہے، مارنے کی بات کرتا ہے، تو ایک جواب تو ان کو دیا جائے گا۔ دوسرا جواب ان کے لیے ہوگا کہ جو دین میں رہ کر اب اپنے دین سے شرمندہ ہو رہے ہیں، جیسا آپ نے کہا کہ مسلمان ہونا اگر شریعت بھی بوجھ بن گئی ہے، شریعت بوجھ بن گئی ہے ان کے لیے، خود کے لیے ہی۔ بہتر، ان دونوں کے الگ جواب ہیں۔ پہلا جواب ان کے لیے ہوگا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، کیونکہ قتل کی بات ہے، جنگ کی بات ہے، تو اس کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے کہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کی کوئی کتاب اٹھائے اور اس کو شروع سے لے کر آخر تک نہ پڑھے، بلکہ بیچ سے کھولے اور اس کے سامنے وہ والا پیج آ جائے جس میں سزائے موت کا تذکرہ ہو، جس میں عمر قید کا مسئلہ ہو، جس میں مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے اور 20 لاکھ روپے جرمانے کا تذکرہ ہو۔ وہ صرف اس ایک پیج کو پڑھے کہ صاحب اس انسان کو پھانسی دے دی جائے، اس انسان کو عمر قید دے دی جائے، اس انسان پر 20 لاکھ روپے جرمانہ لگا دیا جائے۔ اگر وہ صرف ایک ہی پیج کو پڑھ کر یہ اپنے ذہن میں خیال لائے گا کہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں، قانون میں صرف پھانسی کی باتیں ہیں، صرف مارنے کی باتیں ہیں، صرف قتل کرنے کی باتیں ہیں، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ بالکل صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ کب ہم سمجھیں گے اس کو کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ جب پہلے پیج سے پڑھنا شروع کریں گے، آخری پیج تک پڑھیں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو قتل کی بات ہو رہی ہے، یہ جو پھانسی کی بات ہو رہی ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو مجرم ہیں، کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کے نقصانات ہوں گے۔ بالکل ویسے ہی اگر قرآن کریم کی 6,500 آیتوں میں صرف 10 12 15 20 26 آیتوں کو ہی نکال لے اور یہ کہے کہ صاحب دیکھیے دین یہ سکھاتا ہے، اسلام یہ بتاتا ہے، قرآن یہ بتاتا ہے، تو پھر وہ احمق ہے۔ اس کو پورا قرآن پڑھنا چاہیے، بائے بسم اللہ سے شروع کرے، والناس کے سین پہ تمام کرے، اور پھر دیکھے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے۔ قرآن عورتوں کو کہا گیا کہ عورت نہیں کہا گیا، نہیں کہا گیا، یہ غلط فہمیاں ہیں۔ میں نے کہا نا کہ دین کو سمجھنے کے لیے دیندار افراد کو نہ دیکھیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مثال کے طور پر ایک مولانا ہے اور وہ 5 وقت کے نمازی ہیں، داڑھی ان کی بہت بڑی ہے، پیجامہ ان کا مثال کے طور پر اٹھا رہتا ہے، یعنی ساری سنتیں کر رہے ہیں وقال ان کے، اور گھر میں جاتے ہیں تو بیوی کو مارتے ہیں۔ تو دوسرا جو ان کا پڑوسی ہے وہ سوچتا ہے کہ صاحب یہ تو ہر کام دین کے حساب سے کرتا ہے، یہ کھانا بھی کھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ محمد پیغمبر اسلام کیسے کھاتے تھے، یہ لقمہ بھی اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پیغمبر اسلام کیسے اٹھاتے تھے۔ تو اگر یہ کچھ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی کرے گا جو پیغمبر نے کہا ہے، یہ وہی کرے گا جو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جب وہ اپنے گھر میں بیوی کو مارے گا تو یہ پڑوسی سوچے گا کہ شاید اس کا دین اس سے کہہ رہا ہے کہ اپنی زوجہ کو مارو، حالانکہ جب وہ قرآن پڑھیں گے تو ان کو معلوم یہ ہوگا کہ دین نے کبھی اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ دین کسی ایک شخص کے کارناموں کا ذمہ دار نہیں ہے کہ کوئی دیندار ہو کر یہ کہے کہ صاحب ہم جو کریں گے وہی دین بن جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ دین کے اپنے قانون ہیں، جو ان کو انجام دے گا وہ دیندار کہلائے گا۔ بالکل اسی طرح سے کہ قرآن میں اگر یہ ہے کہ تم جنگ پر جاؤ، تلوار چلاؤ، ان کو مہلت نہ دو، اس طرح کے الفاظ ہیں، تو ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا۔ ہر آیت کا اپنا ایک شان نزول ہوتا ہے کہ یہ آیت کیوں آئی تھی، کس وجہ سے آئی تھی، کس موقع پر آئی تھی، کس ٹائم پر آئی تھی۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ صاحب ان کو موقع نہیں ملے گا، جب یہ مدت ختم ہو جائے گی ان کو قتل کر دیا جائے گا، تو دیکھیں تو کون سی مدت ہے۔ ایک ٹریٹی ہوئی تھی آپس میں، ایک صلح ہوئی تھی کہ اتنے زمانے تک آپ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، ہم آپ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، آپ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔
اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے کاموں کے ذمہ دار ہوں گے. یہ آیت آئی, یہ معاملہ ہوا, اور جب سامنے والے نے اس ٹریٹی کو توڑا, اس صلح کو توڑا, تو اب قرآن کہتا ہے کہ جب یہ کوئی بات ماننے کو ہی تیار نہیں ہو رہے ہیں, نہ زبان سے سن رہے ہیں, نہ آپس کی مصالحت کو مان رہے ہیں, تو اب ان کو موقع نہیں دیا جائے گا, اب ان کو سزا دی جائے گی. تو سزا دنیا کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے ہے, برباد کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر چور کو سزا نہیں دی جائے گی, اگر گناہگار کو اور مجرم کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا, اگر ہر شہر میں جیل نہیں بنائی جائے گی, تو پورا شہر اپنے گھروں میں جیلوں میں بند ہوگا. اس شہر کے اندر جس میں ہم رہتے ہیں, سوچ لیجئے جیل نہ ہو, یا ہندوستان میں جتنے بھی شہر ہیں ان میں جیل نہ ہو, تو آپ سوچیں کہ منظر کیا ہوگا. یہ جو آج اپرادھی قسم کے کرمنل جیلوں میں بند ہیں, یہ ہمارے معاشرے کے درمیان ہوں گے, اور پھر ہمارا جینا, یعنی ہمارے سے مراد جو کرائم نہیں کر رہا ہے, ان کا جینا محال ہو جائے گا, ان کا راستے پر چلنا محال ہو جائے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹائٹ ایڈمنسٹریشن کہلاتا ہے وہ کیا کرتا ہے, جیسے ہی وہ پاور میں آتا ہے سب سے پہلے وہ لسٹ دیکھتا ہے کہ صاحب اپرادھی کتنے ہیں اس شہر میں, کن کے اوپر کیس چل رہا ہے, کون ہسٹری شیٹر ہیں, ان کو پکڑ کے پہلے جیل میں ڈال دیتے ہیں, قید میں ڈال دیتے ہیں کہ صاحب امن چاہیے تو تمہاری جگہ یہ ہے. کیا اس کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے؟ کیا انڈین کانسٹیٹیوشن بہت ظالم ہے جو ان کو ڈال رہے ہیں؟ نہیں نہیں, امن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے جہاں جہاں پر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں وہ امن کو برقرار کرنے کے لیے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو مار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن بتا رہا ہے, تو قرآن نے کبھی بھی یہ اجازت نہیں دی ہے. اگر تھوڑا سا سختی کا لفظ استعمال بھی کہیں قرآن میں ملے گا کہ زوجہ کے ساتھ ہے, تو وہ کون سی زوجہ ہے؟ جو کرپٹ ہے, جس نے اپنے ایمان کو بیچ دیا ہے, جس نے اپنے کردار کو بیچ دیا ہے اور اسی کے گھر میں رہ رہی ہے, اس کے ساتھ تھوڑی سختی برتنے کو کہا گیا ہے. لیکن کسی بھی دین کی کتاب میں اجازت نہیں ہے کہ ہم خاتون کو مار سکیں. بلکہ جو مارنے کا لفظ ہے, تو اس میں جب ہمارے مراجع کرام سے پوچھا گیا کہ کتنا مار سکتے ہیں, میں نے حکیم امت ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی وہ مجلس سنی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ قرآن میں اس کی وضاحت کرنا چاہیں کہ ایک شوہر کو سختی کرنے کا کتنا اختیار ہے اپنی زوجہ پر, اگر کسی حالت میں اسے مارنا بھی پڑ جائے تو کتنا مار سکتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جیب سے رومال نکالے اور رومال سے مار سکتا ہے, یا پھول کی جو ڈنڈی ہوتی ہے, جو یعنی گلاب آپ لے کر آتے ہیں, پنکھڑیوں کے بعد وہ جو ایک اسٹرپ ٹائپ کی ہوتی ہے, کہا اتنا مار سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں مار سکتے. تو آپ سوچیں کہ اگر میں اپنی زوجہ کو رومال سے ماروں گا تو بجائے اس کے کہ اس کو تکلیف ہوگی, وہ تو ہنسنے لگے گی, اس کو تو اور مطلب نہیں ہوگی اس سے, تو یعنی اس سے شاید اور محبت پیدا ہو جائے گی, اس سے محبت پیدا ہو جائے گی. یعنی دین کہتا ہے اگر تمہیں مارنے کی اجازت ہے تو بس اتنا ہی مار سکتے ہو جتنا ایک رومال سے مارا جاتا ہے. مگر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی دین کے نام پر اپنی ازواج کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو دین اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا ہے, بالکل نہیں دیتا ہے, بالکل نہیں دیتا ہے. دین کو سمجھنا ہے تو بہرحال قرآن سے سمجھنا ہوگا, اہل بیت سے سمجھنا ہوگا. پیغمبر کو آپ دیکھیں, ہمارے ائمہ کو آپ دیکھیں, وہ ازواج جو ان کی شہادت کا سبب بن گئیں, انہوں نے کبھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا. امام حسن کی زوجہ نے زہر دیا ہے, امام جواد امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ نے زہر دیا ہے, اور معصومین کی فہرست میں سب سے پہلے جن کا نام لیا جاتا ہے ان کے لیے بھی ہمارے یہاں یہ ثبوت موجود ہیں کہ ازواج نے زہر دیا, مگر کسی نے کوئی بھی سزا نہیں دی ہے. تو ہم دین کو اپنے رول ماڈل میں تلاش کریں گے جس کو قرآن نے رول ماڈل بنایا ہے. کیا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول کے اندر تمہارے لیے ایک حسین نمونہ رکھا گیا ہے. ان کی زندگی سے اسلام کو سمجھا جائے گا, مسلمانوں کی زندگی سے اسلام نہیں سمجھا جائے گا. یہ جواب ان کے لیے ہے جو دین کے باہر سے دیکھ رہے ہیں. اور اب وہ دوسرا جواب اگر آپ اجازت دیں تو میں بیان کروں. بالکل. وہ افراد کے جو دیندار ہیں, دین میں رہنے کے بعد ان سب وجوہات سے دین سے بیزار ہو رہے ہیں, تو ان کو ایک مرتبہ اپنے عقیدے کو دیکھنا چاہیے, اپنے عمل کو دیکھنا چاہیے, اپنے قرآن کریم کو دیکھنا چاہیے. میں اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہوں, مثال کے طور پر میں اپنے آپ کو دیندار کہہ رہا ہوں, دین سے متنفر ہو رہا ہوں. ایمانداری سے میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھوں اور یہ بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں دین کو سیکھنے اور پڑھنے کے لیے کتنا وقت دیا ہے. کیا میں نے دین کو قرآن سے سیکھا ہے؟ کیا میں نے دین کو اہل بیت سے سیکھا ہے؟ کیا میں نے دین کو رسول اللہ سے سیکھا ہے؟ نہیں. ہم نے جو مولوی صاحب نے بتا دیا, جو ہم نے مثال کے طور پر کہیں تقریر میں سن لیا, وہ ہمارے پڑوس میں ایک مومن تھے, وہ ایسا کہتے تھے, ہم نے دین اس طرح سیکھا ہے. تو ہم نے کہیں نہ کہیں غلطیاں کی ہیں نا, جو دین سے متنفر ہو رہے ہیں. اگر حقیقی دین پڑھنا ہے تو قرآن کو پڑھنا ہوگا, حقیقی دین چاہیے تو اہل بیت کی زندگی دیکھنی ہوگی. وہاں آپ کو کوئی نقص نظر نہیں آئے گا, وہاں آپ کو کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی, اور جو ایسا کرتے ہیں وہ آخر تک دیندار رہتے بھی ہیں اور دین کو پھیلاتے بھی ہیں. جی آغا, ایک بہت زیادہ جو افسوسناک بات پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ جیسے آپ نے بار بار بھی کہا کہ ہم کو آس پڑوس کے لوگوں میں نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن وہ جو چولا اوڑے ہوئے ہیں دین کا, یعنی وہ لوگ جو ایک علماء کے بھیس میں ہیں, کچھ ایسے افراد ہیں
جو فراڈ وہ کر رہے ہیں, منی لانڈرنگ وہ کر رہے ہیں, عورتوں کے ساتھ بدسلوکی وہ کر رہے ہیں, اور پھر کہنے کو وہ امامہ لگا کر اور وہ اس طرح سے لباس پہن کر آ جاتے ہیں. تو ایسے میں تو جو یوتھ ہے وہ دین سے دور ہی بھاگے گا نا, کہ ارے بھائی مولانا ہی ایسے, اب ہم ان کو نہیں دیکھیں, وقت کے امام ہمارے سامنے ہے نہیں, اور باقی جو 11 امام ہیں وہ صرف ہم نے مجلسوں میں سنے یا تھوڑا بہت کچھ اگر پڑھ لیا ہو تو انہیں تو دیکھا ہے نہیں کیسے. اب ظاہر ہے وہی رہ جاتے ہیں علماء دین. اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا وہی پہلے والا جواب ہے. ابھی آپ نے خود کہا کہ یا ہم نے مجلسوں میں سنا ہے یا کسی غلطی ہماری ہے نا, ہم نے دین کو نہیں سمجھا, ہم نے اسلام کو نہیں جانا کہ اسلام کیا ہے. جب ہم دین کو پڑھیں گے, اسلام کو پڑھیں گے, اس تعریف کو اس شخص کے اوپر رکھیں گے کہ آیا یہ باتیں اس میں پائی جا رہی ہیں, اگر پائی جا رہی ہیں تبھی ہم اس کو دیندار سمجھیں گے. لباس سے کوئی دیندار نہیں ہوتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, یہاں پر وہ سسٹم نہیں ہے, یہاں اسلامی حکومت اس طرح سے نہیں ہے کہ سارے قوانین اسلام کے نافذ ہو جائیں, وگرنہ ایران وغیرہ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی لباس والا, میں اسے عالم نہیں کہوں گا, جب کوئی معمم, جب کوئی بظاہر امامہ اور ابا پہننے والا کوئی جرم کرتا ہے, تو جب جرم ثابت ہوتا ہے سب سے پہلی سزا اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس سے خلع لباس کر دیا جاتا ہے, یعنی اس کا امامہ اس سے چھین لیا جاتا ہے, اس کا لباس اس سے چھین لیا جاتا ہے. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دیندار شخص نہیں تھا. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک پریشانی یہ ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ امامہ لگا لیتا ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ منبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ دین کو سکھانے لگتا ہے. میرے ان جملوں سے بہت سے اعتراضات ہوں گے, مگر حقیقت یہی ہے کہ آج ہمارے اس ملک میں خاص کر دین کا کوئی ایسا پاسبان نہیں رہا ہے, کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ طے کر سکیں کہ دین کون بتائے گا. میں کل تک بنیا بقال تھا مثال کے طور پر, آواز میری اچھی تھی, بھاری آواز تھی, پڑوس والوں نے کہا کہ صاحب ہماری آواز بہت اچھی ہے, مجلس پڑھ دو, اور میں نے 2 کتابیں پڑھی, مجلس پڑھی, بہت اچھی بات ہے, ہر ایک کو ذکر کرنا چاہیے. مگر 2-4 سال مجھے شہرت ملی اور اب میں نے باقاعدہ اس کو پروفیشن کو اپنایا. ٹھیک ہے, ابھی بھی ٹھیک ہے, لیکن آپ چونکہ آپ نے دین کا علم حاصل نہیں کیا ہے, آپ نے قرآن کی تعلیم نہیں لی ہے, آپ نے اہل بیت کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے, لہٰذا آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ممبر سے فتوے جاری کریے, آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل بنیے. آپ ایک اسپیکر اچھے ہو سکتے ہیں, آپ ایک ذاکر اچھے ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے ذاکرین کو برا لگے, میں الٹا اپنے اوپر یہ میں کرتا ہوں کہ اگر میں نے 2-4 کتابیں بس پڑھ کے فتویٰ دینا شروع کر دیا, امامہ لگا لیا, ابا پہن کے بیٹھ گیا اور فتویٰ دینا شروع کر دیا, تو یہ میرا جرم ہے. اور سب سے زیادہ جرم ان کا ہوگا جو میرے فتوے پر عمل کریں گے. وہ مجھے دیکھیں, میری زندگی کو دیکھیں, میرے ماضی کو دیکھیں کہ کل تک میں کیا تھا, میں نے کتنا دین میں اپنے وقت کو گزارا ہے, کتنا قرآن کو سمجھا ہے. اگر واقعی معنی میں نے محنت کی ہے اور اس کے بعد میں آیا ہوں لوگوں کے سامنے, تو پھر بھی میرے فتوے پر کو ماننا ان کے اوپر واجب نہیں ہے. ہمارے یہاں مرجعیت کا سسٹم ہے, ہم عالم کی بات کو نہیں مانتے, ہم عالم کی بات کو مانتے ہیں. اور عالم وہ ہوتا ہے جو پورے زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے. یعنی میں ذریعہ تو بن سکتا ہوں لوگوں کو عالم تک پہنچانے کا, مرجع تک پہنچانے کا, فتوے کو دلوانے کا, لیکن میں خود نہ فتویٰ دے سکتا ہوں, نہ لوگ میری طرف رجوع کر سکتے ہیں. لہذا جس دن عوام الناس اس حقیقت کو سمجھ لیں گے کہ دین کا جو منبع ہے وہ کیا ہے, دین کا جو سرچشمہ ہے وہ کیا ہے, جس دن اس کو سمجھ لیں گے اس دن ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی. چلے آگا, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لباس پر نہ جائیں, لیکن پھر اب جو دیندار لوگ ہیں پھر ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے تمہارے دین نے تمہیں آخر دیا کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھیں جو حقیقی مسلمان ہے, جو بیچارہ حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے اور جو ہے تو ایک دم ریبیلیس لائف نہیں گزارتا ہے, اس بیچارے کے پاس تو مہینے بھر کا خرچہ بھی نہیں ہوتا ہے, گھر نہیں ہوتا ہے, کئی بار اس کی چھت ٹپک رہی ہے, اس پریشان زندگی گزار رہا ہوتا ہے, تو دین سے اسے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ جبکہ وہیں برعکس ہم دیکھیں اس کے بے دین شخص جو ہے اس کی زندگی عالیشان ہے, اس نے حرام حلال کا کبھی خیال نہیں کیا, پیسے بھرپور ہیں, بہترین زندگی ہے, تو ایسے میں تو پھر دین انسان کو بوجھ لگے گا. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ دیندار, جیسا آپ نے بتایا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, یہ بہت غریب ہے, یہ فقیر ہے, یہ پریشان ہے, تو کیا دین ایسا کہتا ہے کہ جو مومن ہوگا وہ پریشان رہے گا؟ کیا اسلام نے ایسا کہا ہے؟ کیا انبیاء نے ایسا کہا ہے کہ جو دین پر چلے گا وہ فقیر ہوگا؟ نہیں, دین نے تو کبھی ایسا نہیں کہا. پر ایسا ہے نا کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. ہاں, میں ابھی بیان کروں گا. یہ جو ایک فکر ہے کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے, لہٰذا مومن کو غریب فقیر ہونا چاہیے, یہ ایک سوچ ہے ہمارے یہاں. حالانکہ اس کا جواب مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دیا ہے کہ جب آپ زرق و برق لباس پہنے ہوئے ہیں, اچھا لباس ہے, قیمتی لباس ہے, شاہانہ لباس ہے, البتہ شاہانہ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ان کی ذات سے دور ہے, قیمتی لباس ہے, اور سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک کوئی ان کے پاس آتا ہے جس کے بدن پر ایک پھٹا پرانا لباس ہے اور بظاہر اس کے جسم سے یہ لگ رہا ہے اس نے کئی دن سے کھانا بھی نہیں کھایا. اس نے کہا کہ رکیے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی. سلام نہیں کیا اس نے, رکیے کچھ بات کرنی ہے. امام نے کہا کہ بولو کیا بات کرنی ہے. اس نے کہا کہ یہ بتائیے آپ مسلمان ہیں, مسلمانوں کے امام ہیں, شیعوں کے امام ہیں, میں نے یہ سنا ہے
کہ آپ کے جد یعنی پیغمبر جس کو آپ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور فاسق کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے یہ بہشت ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کہا ہے انہوں نے؟ امام نے کہا کہ یقیناً کہا ہے، ہمارے پیغمبر یہ کہہ کے گئے ہیں کیونکہ اللہ نے یہ بتایا تھا ان کو، وہ پیغام انہوں نے پہنچایا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں تو یہاں دنیا بالکل الٹی دیکھ رہا ہوں۔ کہا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ دیکھیے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور آپ کے بدن پر ایک بہترین لباس ہے، آپ کے پاس سوار ہونے کے لیے بہترین سواری ہے، اور دوسری طرف میں ہوں جو میں کسی دین کو نہیں مانتا، کسی اسلام کو نہیں مانتا، کفر کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں، اور میرے پاس نہ کھانے کے لیے 2 جون کی روٹی ہے مثال کے طور پر، نہ پہننے کے لیے لباس ہے، اور نہ رہنے کے لیے مکان ہے۔ تو بظاہر تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ دنیا میرے لیے قید خانہ ہے اور آپ کے لیے بہشت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کفر کرنے والے کے لیے بہشت ہے۔ یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ ہم دونوں میں برعکس کیسے ہو گئے؟ امام نے کہا کہ دیکھ تیرا سوال صحیح ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ابھی تجھے آسمان کا شامیانہ ہٹا کر یہ دکھایا جائے، حقیقت تیرے سامنے کھول دی جائے کہ اللہ نے مومن کے لیے کون کون سی چیزوں کو آمادہ کر رکھا ہے، کہ مومن جب پلٹ کر پروردگار کے ہاں جائے گا تو کون کون سی نعمتیں اس کے استقبال میں آئیں گی، اگر یہ تجھے دکھا دیا جائے اور مومن یہ دیکھ لے کہ اللہ نے کیا انتظام کیا ہے، تو دنیا میں اگر اس کے پاس بادشاہت بھی ہوگی، سونے کا انبار بھی لگا ہوگا، ہیرے جواہرات بھی ہوں گے، تب بھی یہ دنیا اسے قید خانہ معلوم ہوگی، کیونکہ وہاں اس کو اس سے زیادہ ملنے والا ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر آسمان کا شامیانہ ہٹا کے یہ دکھا دیا جائے کہ گناہ کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو کیسی کیسی سزائیں پروردگار جہنم میں دے گا، تو وہاں کی سزائیں دیکھنے کے بعد اس دنیا کی سب سے بدتر حالت بھی اسے بہشت معلوم ہوگی۔ اس کو لگے گا کہ نہیں، یہ مجھے یہیں رہنا چاہیے، وہاں پہنچ گیا تو بڑا برا ہونے والا ہے۔ اس معنی میں کہا گیا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کفر کرنے والے کے لیے بہشت ہے، کیونکہ وہاں جو ہونے والا ہے اس کی تاریخ ایک دم برعکس ہوگی۔ لہٰذا دین نے کبھی نہیں یہ کہا کہ مومن فقیر ہوتا ہے، مومن غریب ہوتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، مومن کے اوپر جو فرائض رکھے گئے ہیں کہ صرف اپنے پیٹ کے بارے میں نہ سوچو، پڑوسی کے بارے میں سوچو، بھائیوں کے بارے میں سوچو، صلہ رحم کرو، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو پیسے کما کر لا رہا ہے 1 لاکھ روپے، اور اب یہ جب اپنے فرائض کو انجام دے گا تو اپنی ذات پر شاید یہ 15,000 روپے خرچ کرے گا اور 85,000 دوسروں پر خرچ کر دے گا، زکوٰۃ کی صورت میں، خمس کی صورت میں، صدقے کی صورت میں، فطرے کی صورت میں، فی سبیل اللہ کے طریقے سے، تو یہ پیسے خرچ کرے گا۔ مگر دین کبھی نہیں کہتا ہے کہ تم 1 لاکھ لے کر آئے ہو تو 1 پیسہ اپنے اوپر نہ خرچ کرو، نہیں، اپنے اوپر بھی کرو، مگر تمہارے اس مال میں دوسروں کا بھی حصہ ہے۔ اور یہ سسٹم تو ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس کا سسٹم، پیسے ہم کماتے ہیں، گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے ہماری انکم کے اوپر، سامان بازار سے ہم خرید کے لاتے ہیں، ٹیکس گورنمنٹ لیتی ہے۔ یہ صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، اکثر ممالک میں یہ ہو رہا ہے۔ تو دین بھی کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ تم مومن ہو تو فقیر رہو، وہ کہتا ہے جیسے زندگی گزارنا چاہتے ہو گزارو، طریقہ یہ ہے کہ اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، تو اسی پر آگا دوسرا سوال یہی ہے کہ مومن جو ہے تو دین جو دنیا کی رنگینیاں ہیں وہ انجوائے نہیں کر سکتا، یعنی اسے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ ایک بے دین انسان ہے، مووی دیکھ رہا ہے، میوزک میں ملوث ہے، کانسرٹس جا رہا ہے، مطلب وہ اپنی لائف جی رہا ہے۔ مومن پیسے والا ہو کے بھی یہ سب نہیں کر سکتا ہو، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے تمہاری تو بہت بور لائف ہے، کیا تمہارا دین ہے؟ اصل میں لذت کی تعریف ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم لذت کس کو سمجھتے ہیں، وہ ایک معنی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ بہرحال ہمارے اساتذہ کا یہ تجربہ ہے، انشاءاللہ ہم سب کی زندگی میں شامل ہو، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے والے کو جتنی لذت گناہ کرنے میں آتی ہے، مثال کے طور پر ایک بڑی اچھی سی غذا ہے، میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، میں نے چرا کے کھا لی، بڑا مزہ آئے گا مجھے، کہ پیسے نہیں دے سکتا تھا میں نے چرا لیا۔ گناہ کرنے والے کو گناہ میں جتنی لذت آتی ہے، اس کے مقابلے میں جو اللہ سے نزدیک ہوتا ہے اس کو گناہ چھوڑنے میں اس سے زیادہ لذت آتی ہے۔ اچھا، یہ بالکل، یعنی آپ یہ بالکل متقابل چیزیں ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ میوزک ایک گناہگار کو بہت اچھی لگ رہی ہو، لیکن جو اللہ کے نزدیک ہوگا، جس کی نگاہوں سے پردے ہٹا لیے گئے ہوں گے، جو عرفانیات میں بہت آگے جا چکا ہوگا، جو اللہ سے بہت نزدیک ہوگا، پھر یہ میوزک اس کے دل کو آرام نہیں پہنچائے گی، یہ میوزک اس کو ایزا پہنچائے گی۔ تو لذت کی تعریف کیا ہوگی، یہ طے کرنا ہوگا کہ لذت کہتے کس کو ہیں۔ لذت وہ ہے جو ہمارے جسم کو سکون دے۔ تو کسی کو میوزک سکون دے رہی ہے، وہ اس کو لذت سمجھ رہا ہے، اور کسی کو اس میوزک کا نہ سننا لذت پہنچا رہا ہے۔ لہٰذا اسی لیے مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 15 مناجات ہیں امام نے فرمائی ہیں اللہ سے، اس میں ایک مناجات ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ پروردگارا مجھ سے دنیا کی تمام لذتوں کو چھین لے، دنیاوی لذتوں کو، تمام لذتوں کو چھین لے، سوائے تیرے ذکر کی لذت۔ یعنی ذکر میں ایک لذت ہوتی ہے، اللہ کی یاد میں ایک لذت ہوتی ہے، اللہ سے قریب ہونے میں ایک لذت آتی ہے۔ یہ کس کو محسوس ہوگی؟ جو دنیاوی بیجا لذتوں کو چھوڑے گا،
اس کو اس لذت کا احساس ہوگا، لیکن جو دنیا میں غرق ہو جائے گا اسے اس لذت کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے بالکل۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم موت کو برا سمجھتے ہیں، ہم موت کو خراب سمجھتے ہیں، مگر جو واقعی معنی میں زندگی ویسے گزارتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، پھر ان کے لیے موت پریشانی نہیں ہوتی، موت فنا نہیں ہوتی، موت خاتمہ نہیں ہے، بلکہ موت ان کے لیے ایک انعام بن جاتی ہے۔ اور میدان کربلا میں 13 برس کا بچہ مرنا چاہتا ہے تو چچا پوچھ رہا ہے، امام حسین پوچھ رہے ہیں، بتاؤ اس موت کو تمہارے نزدیک کہ تم کیسا سمجھتے ہو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا الموت اندی احلی من العسل، اس موت کو میں شہد سے زیادہ شیریں سمجھ رہا ہوں۔ ہم زندگی کو شیریں سمجھتے ہیں، ہم لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، حضرت قاسم شہادت کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، دنیا کو دیکھنے میں۔ ہماری جو نظریہ ہوگا اس سے ہمارے پیرامیٹر چینج ہوتے جائیں گے اور لذت کی چیزیں بھی ہماری بدلتی جائیں گی۔ یعنی ایک چوائس کی بات ہے کہ آپ کس چیز میں اپنی لذت ڈھونڈ رہے ہیں، وہ جیسے ایکوائر ٹیسٹ ہوتا ہے اس حساب سے۔ اگر بات کریں خواتین کی ہمارے معاشرے میں، تو دیکھا جاتا ہے کہ جو بے دین گھرانے ہیں وہاں کی خواتین بہت زیادہ بہترین لائف جیتے ہوئے نظر آتی ہیں، کہ وہاں کے مرد جو ہوتے ہیں وہ ان کو خود سے کمتر نہیں سمجھتے ہیں اور ان پر کوئی خاص ایسا بوجھ نہیں ہوتا ہے، وہ آزاد زندگی ایک جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہوتی ہے۔ وہی ہماری جو مسلم پریکٹسنگ فیملیز ہیں وہاں کی جو خواتین ہیں ان کا ایک بہت برا حال نظر آتا ہے کہ مردوں کے ماتحت ہیں اور ان کے حساب سے زندگی گزارنی ہے، اور بہت زیادہ ایک قید و پابندی میں ان کی زندگی نظر آتی ہے۔ تو ایسے میں پھر دین کس طرح سے پریکٹس کیا جائے جب ایک عورت کو دیکھ کے اس طرح سے فیل ہو رہا ہے؟ احسن، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ جو دونوں باتیں آپ نے پیش کی ہیں کہ بے دین افراد کے یہاں عورتیں زیادہ آزاد ہیں اور دیندار افراد کے یہاں عورتیں قید ہیں، جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آزادی اچھی چیز ہے، کیا قید بری چیز ہے؟ یہ پہلی بار جملہ یہ عجیب سا لگے گا، لیکن ہمیں یہ جاننا ہوگا نا کہ کیا آزادی اچھی چیز ہے؟ ظاہری طور پر تو ظاہری طور پر اچھی ہے۔ کیا ایک عورت کو اتنا آزاد ہونا چاہیے جیسا معاشرہ چاہتا ہے؟ یعنی پھر آزادی کی بات ہوگی نا، تو پھر تو کوئی قانون نہیں ہوگا، کوئی قید و بند نہیں ہوگی۔ ایک عورت کے کردار کے لیے یہ کتنا خراب ہوگا کہ اس کو آزاد عورت کہا جائے۔ یعنی یہ کہنے کو سوچنے کو ہو سکتا ہے اچھا لگے، مگر آپ بیک گراؤنڈ کو دیکھیں کہ کسی عورت کو کہا جائے کہ صاحب وہ آزاد خیال ہے۔ آزاد خیال کا مطلب کیا ہوگا؟ میں آپ کے سامنے وہ لفظیں نہیں پیش کر سکتا، میں ویورز کے سامنے وہ باتیں نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر ایک خاتون آزاد خیال ہو جائے تو اس کی خرابیاں معاشرے میں کیا ہوں گی؟ یعنی پھر وہ کسی کو لے کر وفادار نہیں ہوگی، یعنی پھر اس کا کوئی کیریکٹر نہیں بچتا ہے۔ پھر آزاد ہے نا، پھر آزادی کی آپ کوئی باؤنڈیشن نہیں طے کر سکتے کہ صاحب اتنی آزادی اچھی ہے اور اتنی آزادی بری ہے اور اتنی آزادی سب سے بری ہے۔ نہیں، آپ آزادی کو پسند کر رہے ہیں تو پھر کھل کے آزادی کو پسند کریے۔ پھر یہ آزادی تو مردوں کے لیے بھی بری ہے، بالکل بری ہے، بالکل بری ہے۔ دین نے دونوں کو برابر رکھا ہے۔ یعنی اگر آزادی عورت کے لیے اس معنی میں بری سمجھی گئی ہے تو مرد کے لیے بھی سمجھی گئی ہے۔ جیسے عورت کو اپنا کردار بچا کر رکھنا ہے، مرد کو بھی بچا کر رکھنا ہے، طریقہ دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں کہ خاتون کو دبایا جا رہا ہے دیندار گھروں میں، تو کتنا دبایا جا رہا ہے؟ کیا ان سے ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں؟ اگر ایسا چھینا جا رہا ہے تو جو چھین رہا ہے وہ دیندار نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے حقوق نہیں چھینے جا رہے ہیں، دین جیسے زندگی گزارنے کو کہتا ہے وہ کہا جا رہا ہے، تو یہی ان کے لیے بہتری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پیغمبر اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا عقد کیا، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رخصتی کے اگلے دن یعنی صبح میں پیغمبر اسلام علی و فاطمہ کے دروازے پر آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا علی کیف وجدت ابنتی، تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ یعنی فاطمہ کے لیے سوال ہو رہا ہے علی سے، کیف وجدت ابنتی، تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ علی سے پوچھا جا رہا ہے جو کل ایمان ہے ہمارے عقیدے کے مطابق۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نعم العون فی طاعت اللہ، میں نے آپ کی بیٹی کو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں بہترین مددگار پایا ہے۔ یعنی اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے ایمان کے لیے بہترین مددگار بن جائے تو پھر یہ آدھا جز بن جاتی ہے اس کے ایمان کا۔ تو اب جس مقام پر وہ مرد ہوتا ہے اسی مقام پر عورت ہوتی ہے، یہ نیچے نہیں ہے، وہ نیچے نہیں ہے۔ اگر واقعی معنی میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ دے کر دین کے اوپر چلنے لگ جاتے ہیں تو پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دبانے والے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دین میں ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جن گھروں میں ہم اپنی بیٹیاں دے رہے ہیں، جن گھروں میں ہماری بہنیں جا رہی ہیں، دیندار سمجھ رہے ہیں، تو دیکھیں ان کے دین کا پیرامیٹر کیا ہے۔ ہم ان کے لباس کو، ان کے رکھ رکھاؤ کو دیکھ کر دین نہ سمجھیں، یہ دیکھیں کہ دین کیا ہے، وہ باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں نہیں، تب ہم ان کے یہاں بیٹیاں دیں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی دیندار افراد کے یہاں واقعی معنی میں جو دیندار ہو اس کی خواتین کو دبایا جاتا ہو۔ اس کی سادی مثال اور بالکل سامنے کی مثال اور بالکل جس کو کہتے ہیں کہ وقت کی مثال، وہ ہے آیت اللہ رئیسی، شہید رئیسی جو پریزیڈنٹ تھے ایران کے اور شہید ہو گئے۔ آپ دیکھیے ان کی زوجہ
رئیسی سے دیندار تو اس وقت بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو سسر ہیں وہ مشہد کے امام جمعہ ہیں, اور بیٹی ان کی کیسی ہوں گی, اور وہ بیٹی زوجہ ہیں ان کی آیت اللہ رئیسی کی. مگر آپ ان کی ایک مرتبہ زندگی اٹھائیے اور دیکھیے کہ کیا ان کو ان کے دین نے, ان کے باپ جو عالم تھے جو آیت اللہ کہلاتے ہیں, کیا انہوں نے ان کی آزادی کو ختم کیا؟ کیا کسی چیز سے انہوں نے روکا؟ اور پھر آیت اللہ رئیسی کے ساتھ شادی کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا انہوں نے اپنی زوجہ کو کبھی کسی چیز سے روکا, اس چیز سے جس سے دین نے نہ روکا ہو, یا ان کے اوپر کوئی سختی کی ہے؟ تو ہم حقیقی جب دیندار دیکھیں گے تو ہم کو دین سمجھنا ہوگا, پھر اس کے ذریعے دیندار تلاشنا ہوگا, پھر اس سے ہم زندگیوں کو دیکھیں گے کہ ان کے یہاں دین صحیح معنی میں ہے یا نہیں, اور کیا سکھا رہا ہے دین. جب تک ہماری نگاہوں میں دین کی تعریف صحیح نہیں ہوگی, جب تک ہم قرآن سے دین کو نہیں سمجھیں گے, جب تک ہم اہل بیت کی نگاہ سے دین کو نہیں سمجھیں گے, ہم مسلمان کو اسلام سمجھتے رہیں گے اور اسلام کو گالی سمجھتے رہیں گے. جی آقا بہت بہت شکریہ. واقعی ایسے بہت سے سوالات تھے جو ہمارے ذہنوں میں آتے تھے کہ دین اسلام کوئی ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کو ایک نارمل زندگی جینے سے ہی روک رہا ہے, بٹ اب اس شو کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کے یہ ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے. ناظرین آپ سے بھی بس یہی کہنا چاہیں گے کہ دین اسلام سے بغاوت کرنے کا نام آزادی نہیں ہے, کیونکہ دین اسلام صرف قانون ہے جو ہماری بہتری کے لیے ہی ہے. چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو اس میں ڈرگز لینا برا ہی سمجھا جاتا ہے, صرف دین اسلام میں نہیں. چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو اس میں قتل برا ہی سمجھا جاتا ہے, صرف دین اسلام میں نہیں. تو دین اسلام کو سخت سمجھنا دوسرے مذہب کے مقابلے یہ ایک غلط سوچ ہے, جبکہ یہ سارے جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں یہ ہماری ہی فائدے کے لیے ہیں. اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.